دین اسلام کی تبلیغ، ترویج و اشاعت، سربلندی کے لیے لوگوں کو نور ایمان، نور قرآن سے منور کرنے کے لیے، لوگوں کی روحانی تربیت کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا سے ملانے اور راہ راست پر لانے کے لیے، طریق اور سیاہ دلوں کو نور توحید اور عشق رسالت سے چمکانے کے لیے، ظلمت، کفر، شرک، جہالت اور بت پرستی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے اور سنوارنے کے لیے سچے اولیاء نے، اللہ کے ولیوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر جو سفر کیے، جس میں اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروایا، اور جہاں جاتے اگر کسی جگہ مسجد کی ضرورت ہوتی تو مسجد بنوا دیتے، اگر کسی جگہ مدرسے کی ضرورت ہوتی تو یہ اللہ کے ولی وہاں پر مدرسہ بنوا دیتے، اسلامی لائبریریوں کا انتظام کرتے، رفاع عامہ کے کام کرتے، لوگوں کے لیے تربیت گاہوں کا انتظام کرتے، پھر جہاں ضرورت ہوتی کسی مدرس کا، معلم کا، مبلغ کا اہتمام کیا جاتا۔ گویا کہ قرآن و سنت کی تبلیغ کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ ہوا کرتا تھا کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہ مختلف دورے جو کیے، ان دوروں کو روحانی اور تبلیغی دورے کہا جاتا تھا کہ قرآن و سنت کا نور بھی تھا، ساتھ نگاہ مومنانہ سے لوگوں کی تقدیریں بدلی جاتی تھیں۔ مگر آج فی زمانہ ہونے والے تبلیغی اور روحانی دوروں کو اگر دیکھا جائے، الا ماشاء اللہ، کام کرنے والے لوگ آج بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ اسلام اور دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مگر آج اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے دوروں کے لیے جاتے ہیں، وہاں انٹرنیشنل منگتا ہونے کا کردار ادا کر کے مال اکٹھا کر کے لاتے ہیں، تو اس کو روحانی اور تبلیغی دورے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مختلف دیہاتوں، قصبوں، بستیوں سے گندم، چاول، دال مسور، دال چنا، گڑ، شکر، جوتے، کپڑے، جو کچھ بھی مل جائے اکٹھا کر کے لاتے ہیں، نام روحانی تبلیغی دورہ۔ گو جاہل عوام اور سادہ لوگوں کو بدھو بنانے کا نام ان لوگوں نے روحانی اور تبلیغی دورہ رکھا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نئے پلاٹ، نئی گاڑی، نئی کوٹھی، نئے بنگلے کے لیے دن دہاڑے مرید کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرید کے پیسوں سے پھولوں کی پتیاں اور مالا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے منگوا کر مرید کے گھر میں ہی جوائی سے زیادہ پروٹوکول حاصل کر کے اسی کے گھر میں ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پر ڈالنے کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ رکھ لیا، یا پھر پیر کے فضائل سنا کر، نذرانہ دینے کے فضائل سنا کر اور پیر کو نذرانہ نہ دینے کی وعیدیں سنا کر مرید کو لوٹنے کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ رکھ لیا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ نہایت عیاری، مکاری اور ہوشیاری کے ساتھ مرید کا کمایا ہوا مال غصب کرنے کا نام، مرید کے حلق پر الٹی چھری چلانے کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ رکھ لیا۔ اور ایسے روحانی اور تبلیغی دورے کہ وہ سفید بال جن کی اللہ بھی حیا کرتا ہے، سفید داڑھیوں والے بزرگوں اور سفید بالوں والی ماؤں کو
قدموں میں بٹھا کر ان کی ذلت کرنا، ان سے تمسخر کرنا اور خود نمود و نمائش، ریاکاری، غرور، تکبر سے لبریز گفتگو کر کے ان کا مذاق بنانے کا نام روحانی اور تبلیغی دورہ رکھ لیا۔ تو یہ آج کل کے روحانی تبلیغی دورے وہ ہیں کہ جن میں روحانیت دور دور تک بھی نظر نہیں آتی، تبلیغ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اگر حقیقت میں دیکھنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چپلی کباب میں چپل نہیں ہوتی، آلو بخارے میں آلو نہیں ہوتا، جیسے گلاب جامن میں گلاب نہیں ہوتا، جیسے کشمیری پلاؤ میں کشمیر نہیں ہوتا، یا ماسٹر بریانی میں ماسٹر نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ جمال گوٹے میں جمال نہیں ہوتا، مٹی کے تیل میں مٹی نہیں ہوتی، اسی طرح آج کے روحانی اور تبلیغی دوروں میں روحانیت اور تبلیغ تو دور دور تک بھی نہیں ہوتی۔ البتہ مال ہوتا ہے، اور مال اتنا ہوتا ہے کہ جاپان میں رہنے والا تگڑا بزنس مین بھی اتنا مال اکٹھا نہیں کر سکتا جتنا روحانی اور تبلیغی دوروں کے ذریعے سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر روحانی تبلیغی دوروں میں کیے جانے والے کاموں پہ نظر کریں تو ہو سکتا ہے شیطان بھی شرما جائے۔ تو اس لیے اسم با مسمہ بنانے کے لیے میں تو عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے اکثر ہونے والے دوروں کا نام روحانی تبلیغی دورہ نہیں، بلکہ اسم با مسمہ بنانے کے لیے جاپانی ابلیسی دورہ ہونا چاہیے۔